أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے نچلے حصے میں گھر کی اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے حق پر ہوتے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں کہ میں جنت میں گھر بنانے کا، گھر کی ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اس کو گھر ملے گا۔ تو جب بھی آپ کا جھگڑا ہو کسی سے اور آپ سمجھتے ہو کہ میں حق پر ہوں، اگر سمجھتے ہو کہ حق پر نہیں، پھر تو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑا بند کر دینا، ختم کر دینا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں گھر کی جنت میں ایک محل ملے گا اور اس محل کی ضمانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک دفعہ حج سے واپس آ رہا تھا تو ہوائی جہاز کے اگلے حصے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک مسافر اور جو عملے کے لوگ ہوتے ہیں، پائلٹ کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انجینئر وغیرہ، ان سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ سعودی ایئر لائن تھی، وہ جو پاکستانی مسافر تھا وہ انگلش میں بات کر رہا تھا اور وہ جو سعودی پائلٹ تھا وہ بھی انگلش میں۔ اتنا مجھے پتہ چل رہا تھا کہ آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، اور جب لڑائی بہت زیادہ شدید ہو گئی مجھے اندیشہ ہوا کہ آپس میں ہاتھا پائی نہ کریں، تو میں نے عربی میں یہی حدیث ان کو پڑھ کے سنائی۔ اس حدیث کے دو روایتیں اس میں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ وان کان محقا، اور ایک روایت میں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، کہ جنت کے بیچوں بیچ میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ تو میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی ان کو اور ترجمہ بھی کیا اس کا، کیونکہ جو پاکستانی تھے وہ تو عربی نہیں سمجھتے تھے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو وہ عرب تھے، وہ حدیث سنتے ہی ایک دم وہ ہو گئے، چپ ہو گئے بالکل۔ اور یہ جو پاکستانی تھے یہ جذبات میں آگے کہا، خدا کی قسم ابھی چھوڑتا ہوں، ابھی چھوڑتا ہوں، ابھی 3 مرتبہ کہا اس نے، اور دور جا کر بیٹھ کے ان کا جھگڑا سیٹ پر تھا کہ سیٹ کس کی۔ تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، وہ جہاز خالی تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ جنت اتنی سستی ہے اور اتنی بڑی بات آپ نے کی، واقعتاً یہ حدیث ہے؟ میں نے کہا بالکل ایسی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو کہنے لگے کہ بس آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں اس کی؟ میں نے کہا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میں نے کہا جامعۃ الرشید سے تعلق ہے۔ میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو بتایا کہ میرا نام عبدالغفور ہے، اور میں کراچی کے بڑے کاروباری لوگوں میں سے تھے۔ وہ اپنا کاروبار بتایا انہوں نے۔ اس واقعے کے 3 مہینے کے بعد وہ عمرے کے لیے گئے، اور دوران طواف ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور دوران طواف ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے کوئی لمحہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا، اس کو آدمی کو اس لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ تو کھیلتے بھی ہیں نا، تو کھیل کے دوران وہ خاص لمحہ ہوتا ہے جس میں گول ہونا ہوتا ہے، اگر وہ آپ نے لمحہ مس کر دیا، ضائع کر دیا، پھر نہیں ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو آپ کو یہ لمحات دیے ہوئے ہیں نا یہاں علم حاصل کرنے کے لیے، اتنے اچھے ادارے میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کو ضائع نہ کریں اور اس کا اہتمام کریں، عزم کریں کہ جب بھی آپس میں کلاس میں کمرے میں کہیں بھی لڑائی ہو، لڑائی سے بچنا چاہیے۔ اس لڑائی سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ لڑائی ایسی چیز ہے کہ اس سے شیطان کی بھی تو حکومت ہے نا، رحمان کے مقابلے میں شیطان نے بھی اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے۔ تو شیطان کی حکومت کی جتنی وزارتیں ساری فعال ہو جاتی ہیں۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے خلاف
باتیں بھی ہوتی ہیں، غیبت بھی ہوتی ہے، بہتان بھی شروع ہو جاتا ہے، حسد بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کو نیچے کرنا، نیچے دکھانا، اس کو بے عزت کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اور اس کے نقصان پہ خوش ہونا۔ تو جتنی بھی شیطان کی وزارت ہے، حسد کی وزارت ہے، بہتان کی وزارت ہے، غیبت کی وزارت ہے، وہ ساری وزارت پوری حکومت فعال ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے طریقے کا آپ لڑائی چھوڑ دیں، جھگڑا چھوڑ دیں، اور لڑائی جھگڑے سے یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ جامعہ اشرفیہ میں 3 سال الحمدللہ وہاں اپنے ساتھ خدمت میں موقع ملا رہنے کا، تو کھانا میرے ذمہ ہوتا تھا، وہ عصر کے بعد روزانہ کھانا لایا جاتا تھا، اور 11 بجے تو کھانا لانے کی ذمہ داری میری تھی۔ تو وہاں بہت جھگڑے ہوتے تھے طلباء کی، کوئی کہہ دیتا کہ میں بوٹی نہیں ڈالی، کوئی کہہ دیتا کہ اس میں تری کم ہے، کبھی روٹیوں پہ مسائل ہوتے تھے۔ تو میں تو جاتا تھا، اور جو بھی وہ ڈال دیتے تھے میں لے کر آ جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں یہاں سے گیا تھا جامعہ کراچی سے اپنی شیخی خدمت میں حاضری کے لیے، صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں۔ تو وہاں دور سے جو مطبخ کے ذمہ دار تھے، انہوں نے دور سے مجھے آواز دی، مجھے پہچانا انہوں نے۔ کئی سال کے بعد میں گیا تھا، 6-7 سال کے بعد۔ مجھے کہنے لگے ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ 3 سال میں ایک دفعہ بھی آپ نے جھگڑا نہیں کیا ہم سے، ورنہ سب لڑتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی صحت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی برکت آپ کو ملے، اور آپ غیر ضروری چیزوں سے بچیں، تو جھگڑوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، کوئی حرج نہیں اس میں۔